السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہمارا پیپر کے حوالے سے دوسرا کوشچن ہے 56/11 کا۔ امیر تقی میر کا دلی میں کیا؟ دلی کے حالات 1753 اور 54 کے زمانے میں دلی کی حالت دگرگوں تھی۔ مرہٹوں نے دلی کو برباد کر ڈالا تھا۔ امرا کی باہمی چپکلش روز روز نئے فتنے اٹھا رہی تھی۔ چنانچہ میر پھر گوشہ نشین ہو گئے۔ وہ جس دلی میں رہ رہے تھے اور جس کے وہ عاشق تھے، اس کی بنیادوں میں پونچال چھپے ہوئے تھے۔ چاروں طرف صوبیداروں نے بغاوتیں شروع کر دی تھیں۔ نادر شاہ کے حملوں سے دلی اور بھی کمزور اور مفلس ہو گئی۔ بادشاہ اور امرا بقول میر درباریوں کی ریشہ دوانیوں کے شکار تھے یا پھر انگریزوں کے ہاتھ میں کٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں احمد شاہ ابدالی کے حملے شروع ہو گئے۔ کتنے ہی ہنگامے میر کی آنکھوں کے سامنے ہوئے۔ وہ کئی لڑائیوں میں اپنے سرپرستوں کے ساتھ میدان جنگ میں گئے مگر انہوں نے فتح بھی دیکھی، مگر زیادہ تر لشکروں کی پسپائی، غارت گری اور تباہی سے سابقہ پڑا۔ ان تباہیوں اور بربادیوں سے بھی کوئی محفوظ نہ تھا۔ اس کے بعد 1756 میں راجہ جگل کشور نے اسلحہ شہر کی خدمت میر کے سپرد کر دی۔ 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے پھر جب حملہ کیا اور لاہور کو تباہ و برباد کرتا ہوا دلی پہنچا اور دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، میر کا اپنا چوپڑا بھی مسمار ہو گیا۔ راجہ جگل کشور کے اپنے مالی حالات بہت خراب تھے، چنانچہ وہ میر کو راجہ ناگرمل کے پاس لے گیا۔ وہ لطف عنایت سے پیش آیا۔ دلی کے حالات کے پیش نظر میر دلی سے نکل کھڑے ہوئے۔ مہر برسانہ اور کامان ہوتے ہوئے کھمبیر پہنچے۔ اسی دوران میں راجہ ناگرمل بھی وہاں آ گئے اور حالات کی خرابی کی وجہ سے راجہ نے یہاں سکونت اختیار کر لی۔ چنانچہ میر کو کچھ وظیفہ ملتا رہا۔ میر کا تقریباً 1757 سے 70 تک راجہ ناگرمل سے توسل قائم رہا۔ اسی دوران میں عماد الملک نے عالمگیر ثانی کو بھی قتل کروایا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مرہٹے شمالی ہندوستان میں دندناتے پھرتے تھے۔ بہو نے دلی پر قبضہ کرکے شہزادہ جوان بخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ مرہٹوں کی اس حرکت پر احمد شاہ ابدالی متشل ہو کر پھر حملہ آور ہوا اور 1761 میں ابدالی نے روہیلہ اور سردار نجیب الدولہ اور اودھ کے نواب وزیر شجاع الدولہ کی مدد سے پانی پت کے میدانوں میں مرہٹوں کی زبردست شکست دی۔ اسے تاریخ میں پانی پت کی تیسری جنگ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مرہٹوں کی قوت خاک میں مل گئی۔ احمد شاہ ابدالی دلی میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوا۔ اس نے ایک تحریر راجہ ناگرمل کو بھیجی۔ میر بھی راجہ کے ساتھ کھمبیر سے دلی پہنچے۔ دلی کی حالت نہایت خستہ ہو چکی تھی۔ در و دیوار اور مکان پہچانے نہ جاتے تھے۔ جب انگریزوں نے ناظم بنگالہ میں کو شکست دی تو شجاع الدولہ نے شاہ عالم ثانی کے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ بکسر کے مقام پر کیا، لیکن انگریزوں کے مقابلے میں شاہی فوج کو شکست ہوئی۔ شاہ عالم کو انگریزوں نے الہ آباد میں محصور کر دیا۔ اس زمانے میں سورج مل کے بیٹوں اور مرہٹوں میں جنگ چھڑ گئی اور راجہ قلعوں سے نکل کر آگرہ آ گئے۔ میر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ جب شاہ احمد عالم آباد سے فراخ آباد آئے تو راجہ مل نے میر کو حسام الدین خان کے پاس، جو شاہ عالم کے مزاج میں دخیل تھے، روانہ کیا۔ میر نے حسام الدین خان سے مل کر عہد و پیمان کیے، لیکن راجے کے مزاج میں چھوٹے بیٹے نے روانہ کیا۔ میر نے حسام الدین سے مل کر عہد و پیمان کیے، لیکن راجہ کے چھوٹے بیٹے نے باپ کو سمجھایا کہ دکھنیوں کے ساتھ ملنا زیادہ بہتر ہے، تو راجہ نے چھوٹے بیٹے کی بات مان لی۔ چنانچہ میر بے آبرو ہوئے اور میر نے راجہ ناگرمل
کے ساتھ دلی واپس آئے اور راجا سے علیحدگی اختیار کر لی۔ راجا کے بڑے بیٹے رائے بہادر سنگھ کو سارے حالات سے باخبر کیا۔ اس نے مقدور بر میر کی مدد کی۔ بعد میں معرکہ کرتال میں راجا ناگرمل کے بیٹے رائے بہادر سنگھ کے ہمراہ شاہی لشکر کے ساتھ تھے۔ رائے بہادر سنگھ کی مالی حالت بہت خراب تھی، میر کی تو اور بھی ابتر تھی، اور کچھ دن تو بقول میر کتے بلی کی سی زندگی گزارے۔ کرتال سے واپس دلی آ کر میر خانہ نشین ہو گئے۔ کسی تقریب سے بادشاہ کچھ بھجوا دیتے۔ ان سب حالات کو مدنظر رکھا تو اپنے والد کی وفات سے لے کر لکھنؤ جانے تک کتنے ہی ہنگامے میر کی آنکھوں سے گزرے۔ باہمی خانہ جنگیاں، لشکروں کی تباہی و بربادی، حملہ کی لوٹ مار، مغلیہ عظیم السلطنت کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا وغیرہ۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، 18ویں صدی عیسوی کے اسمال میں پراگندہ روزی، پراگندہ دل، بے دماغ اور انا پرست میر کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو پس کر رہ جاتا، لیکن میر نے وقت کی دھڑکن کو اپنے خون میں شامل کر کے اسے شاعری کے ساز میں سمو دیا۔ میر کی آواز 18ویں صدی کے برصغیر کی روح کی آواز ہے، جس میں اس دور کے احساسات، امید و بہم، خوف و وجع، یأس و ایاس اور غم و الم شامل ہیں۔ میر کی شاعری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم اس دور کی روح کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ میر خانہ نشینی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اہل ہنر ایک ایک کر کے دلی چھوڑ چکے تھے۔ دلی کی یہ حالت تھی کہ بادشاہ وقت شاہ عالم بھی گداہ تھا، جیسا کہ میر نے اپنی ایک مثنوی نثر نامہ میں پٹیارن کی زبان سے کہلوایا ہے: سو تو نکلے ہو کورے بعالم تم، سو تو نکلے ہو کورے بعالم تم، ہو گداہ جیسے شاہ عالم تم۔ شاہ عالم کی سلطنت کے بارے میں یہ جملہ بھی اکثر زبان زد عام تھی کہ شاہ عالم از دہلی دا پالم، کہ نام تو شاہ عالم ہے مگر ان کی سلطنت پالم تک ہے۔ پالم شہر کے قریب ایک جگہ ہے جہاں آج کل دلی کا ہوائی اڈہ ہے۔ ایسی صورتحال میں کوئی کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ امراء خود روٹیوں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ کسی طرح آہ خاک مظلت سے میں اٹھوں، افتادہ تر جو مجھ سے میرا دستگیر ہو۔ کیا کہیے اپنے عہد میں جتنے امیر تھے، ٹکڑے پہ جان دیتے تھے، سارے فقیر تھے۔